اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو چناب کالج جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج کے لیکچر میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، تشبیہ اور استعارہ کا تعلق علم بیان کے ساتھ، جبکہ تلمیح کا تعلق علم بدیع کے ساتھ ہے۔ ہم سب سے پہلے علم بیان کی تعریف پڑھیں گے۔ بیان کے لغوی معنی ظاہر اور واضح کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں علم بیان سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے ادا کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ایک معنی دوسرے سے زیادہ دلکش اور واضح ہو۔ علم بیان فن بلاغت کی وہ شاخ ہے جس میں ایک معنی کو کئی طریق پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس علم میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ علم بیان کی 4 اقسام ہیں، جن میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ شامل ہے۔ عزیز طلباء، علم بدیع کے لفظی معنی ندرت پیدا کرنا، کوئی اچھوتی بات کرنا یا زاویہ پیدا کرنا کے ہیں۔ بدیع یا علم بدیع اس علم کا نام ہے جس میں صنائع معنوی اور صنائع لفظی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ صنائع صرف آرائش سخن کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کلام کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال سے کلام میں معنی خیزی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ تلمیح کا تعلق علم بدیع کے ساتھ ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم علم بیان کی شامل نصاب پہلی 2 قسمیں تشبیہ اور استعارہ کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تشبیہ کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشبیہ کا لغوی معنی مشابہت، تمثیل، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً رخسار پھول کی مانند ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، علی شیر کی طرح بہادر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کی کسی خاص خوبی یا خامی، مثلاً بہادری، خوبصورتی، سخاوت، بزدلی یا کنجوسی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس وصف کی شدت کو بھی بیان کیا جائے۔ اس سے مشبہ کی تعریف یا تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، تشبیہ کے کل 5 ارکان ہیں جن کو ارکان تشبیہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہی، نمبر 3 وجہ شبہ، نمبر 4 غرض تشبیہ، نمبر 5 حرف تشبیہ جس کا دوسرا نام عادات تشبیہ بھی ہے۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ سدرہ شیر کی طرح بہادر ہے میں سدرہ مشبہ ہے۔ مشبہ بہی، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے
وہ مشبہ بہی کہلاتی ہے۔ مثلاً چاند اور شیر مشبہ بہی ہیں۔ جو فقرہ میں نے پڑھا ہے کہ سدرہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں شیر مشبہ بہی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے، یا وہ لفظ جو مشبہ اور مشبہ بہی کو ملاتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً سدرہ شیر کی طرح بہادر ہے میں کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حروف تشبیہ ہیں، جیسا کہ مثل، ہو بہو، صورت، گویا، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، بعین ہی، مثال، یا، کہ وغیرہ، انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، وجہ شبہ۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلاً چاند کی مانند حسین میں شبہ حسن ہے، اسی طرح شیر کی طرح بہادر میں وجہ شبہ بہادری ہے۔ غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ غرض تشبیہ اور وجہ شبہ میں کیا فرق ہے؟ غرض تشبیہ کا تعلق مشبہ کے ساتھ، جبکہ وجہ شبہ کا تعلق مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ زندگی، مشبہ بہی طوفان۔ وجہ تشبیہ زندگی کے مصائب و آلام، غرض تشبیہ زندگی کے مصائب و آلام کا تذکرہ۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس شعر میں مشبہ اہل ایمان، مشبہ بہی خورشید، حرف تشبیہ صورت، وجہ شبہ عروج و زوال، اور غرض تشبیہ مومن کی متحرک اور انقلابی شخصیت کو پیش کرنا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں مشبہ نیم باز آنکھیں ہیں، جبکہ مشبہ بہی شراب ہے۔ حرف تشبیہ کی سی ہے اور وجہ شبہ آنکھ اور شراب کی سرشاری کی کیفیت، اور غرض تشبیہ آنکھ کی مستی و سرشاری ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم علم بیان کی دوسری قسم استعارہ کے متعلق پڑھیں گے۔ استعارہ کا لغوی معنی مستعار لینا، ادھار لینا، ادھار مانگنا یا آرائتاً مانگنا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں ایک شے کو بعین ہی دوسری شے قرار دے دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ مثلاً نرگس کہہ کر آنکھ مراد لینا، میرا بھائی شیر ہے، دیکھو میرا چاند آیا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ عزیز طلباء، استعارہ کے 3 ارکان ہیں جن کو ارکان استعارہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 مستعار لہو، نمبر 2 مستعار منہو، نمبر 3 وجہ جامع۔ مستعار لہو تشبیہ میں مشبہ، مستعار منہو تشبیہ میں مشبہ بہی، اور وجہ جامع تشبیہ میں وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء، مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لیا جائے۔ مثلاً سارا شیر ہے میں سارا مستعار لہو ہے۔ مستعار منہو وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے۔ مثلاً
سارا شیر ہے میں شیر مستار منہو ہے، مستار لہو اور مستار منہو کو طرفین استارہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 وجہ جامع، مستار لہو اور مستار منہو میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارا شیر ہے میں سارا اور شیر کے درمیان بہادری وجہ جامع ہے۔ عزیز طلباء، استعارہ جب شیر کی صورت میں آتا ہے تو اس وقت اس میں مستار لہو نہاں یعنی پوشیدہ ہوتا ہے اور مستار منہو عیاں یعنی واضح ہوتا ہے۔ ہم نے خود سے مستار لہو کو تلاش کرنا ہوتا ہے یا مستار منہو کی مدد سے ہم مستار لہو کو تلاش کرتے ہیں۔ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں مستار لہو محبوب ہے اور مستار منہو گل ہے اور وجہ جامع خوبصورتی ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس شعر میں مستار لہو آنسو اور مستار منہو موتی ہیں اور چمک وجہ جامع ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں مستار لہو قابل آدمی ہے اور مستار منہو چراغ اور وجہ جامع روشنی ہے۔ دراصل یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی وفات پر لکھا تھا، تو یہاں پہ چراغ سے مراد وہ شخص ہے جو علم کی روشنیاں یا شعر و سخن کی روشنیاں بکھیرتا تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم تلمیح کی طرف آتے ہیں۔ تلمیح کا تعلق علم بدیع کے ساتھ ہے۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس میں آتش نمرود تلمیح ہے جس میں نمرود بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی دھمکی دی اور آپ نے آگ میں کود پڑنے کو ترجیح دی اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلشن و گلزار بن گئی۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس شعر میں معراج مصطفیٰ تلمیح ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی، اس میں ابن مریم تلمیح ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف تلمیح ہے۔ عزیز طلباء، کچھ مشہور تلمیحات درج ذیل ہیں: طوفان نوح، کوہ طور، گنج قارون، جام جمشید یا جام جم، لحن داؤدی، بیت الاحزان، آتش نمرود، باغ ارم، صبر ایوب، دم عیسیٰ، ید بیضا، عصائے موسیٰ، سحر سامری، بز اخفش، آب حیواں یا آب حیات، معراج مصطفیٰ، تخت طاؤش، درفش کاویانی، اناء الحق، آب حیات، بہشت شداد، شب معراج، طوفان نوح، چاہے یوسف، چاہے کناں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، گریہ یعقوب، عزیز مصر، تخت طاؤس، جوئے شیر، تیشہ فرہاد، کوہ آدم، پارس، ساغر جم، ماہی بے آب، نار نمرود، قارون، خضر، جادو سامری اور آزر۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ
اس مختصر لیکچر میں آپ نے علم بیان کی 2 اقسام تشبیہ اور استعارہ اور علم بدیع کی ایک قسم تلمیح کے متعلق آگاہی حاصل کر لی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔